9 मई के जो मतलूब है وہ لوگ جو ہیں ان کو بھی ان کی گرفتاری جو ہے وہ قانون کا ظاہر ایک جو ضابطے کی کارروائی ہے، اس میں اگر کوئی اشتہاری جو ہے وہ باہر جلسے کے اندر جو ہے وہ موجود ہوگا یا جلسے کے اندر جا کر پھر کوئی فتنہ فساد کرنے کی کوشش کرے گا تو ظاہر ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اس وقت جو ہمارا سیف سٹی ہے اس کے ذریعے جو ہمارے پاس AI موجود ہے، اس میں فیس ریکگنیشنز جو ہیں اس سے لے کر ہر ایک چیز کی مانیٹرنگ جو ہے وہ کی جائے گی، اور پنجاب کی انتظامیہ چیف منسٹر صاحبہ کی زیر نگرانی مکمل طور پر اپنے شہر، اپنے صوبے کے اندر امن و امان سے لے کر اس جلسے کے انعقاد سے لے کر اس کے ڈسپرس ہونے تک ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ سو میری گزارش ہوگی کہ ایک دفعہ پھر چیف منسٹر صاحبہ نے ان کو یہ موقع دیا ہے کہ یہ سیاسی جماعت بن سکیں، جو میرے مطابق میری ذاتی رائے میں نہیں بن سکتے، ان کے خمیر میں نہیں ہے، یہ سیاسی جماعت کی طرح بیہیو بھی نہیں کر سکتے۔ سو ان کو ایک دفعہ پھر موقع ملا ہے اسلام آباد جلسے کے بعد کہ یہ اپنے آپ کو سیاسی جماعت ثابت کرے۔ اسلام آباد جلسے میں بھی انہوں نے اپنا اصل چہرہ دکھایا، ابھی لاہور کے جلسے سے ایک رات پہلے یہ اپنا اصل چہرہ پھر سے دکھا چکے ہیں، لیکن اگر کسی نے بھی امن و امان کو جو ہے وہ ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ بہت آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ سو اپنی لمٹس میں رہیے، اپنے بندے خود لے کے آئیں۔ پنجاب کے ملازمین جیسے میں نے بتایا ہے کہ وہ مصروف ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، ان کے پاس جو ہے ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر پائیں گے، اتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ ایک جتنی بھی کھلی جگہ دے کر آپ کو انتظامات کے لیے فری ہینڈ دے کر، اب کنٹینر اگر آپ کو عقل نہیں ہے اور کنٹینر جو ہے وہ پل سے بڑی جو ہے وہ ہائٹ کا آپ لے کے آئیں گے تو اس کے بعد وہ ہم پہ ڈالنے کی کوشش نہ کریں، وہ آپ کی عقل ہے کہ آپ کو عقل نہیں ہے کہ کتنی ہائٹ کا جو ہے وہ کنٹینر وہاں سے گزر سکتا ہے۔ سو اس کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ رابطہ رہے گا، اور جو بھی صورتحال ہوگی آپ کے ساتھ گائے بگائے انشاءاللہ ہم وہ شیئر کریں گے۔ جی یہ بتائیے گا کہ علی امین گنڈا پور نے اجازت دی، آپ نے اس سے پہلے بھی اسلام آباد میں جو ہے اپنی پی ٹی آئی کو اجازت دی اور آپ لاہور میں بھی رہ رہے ہیں، تو دونوں جگہ ہے وہ مویشی منڈی ہیں، کیا آپ سمجھتی ہیں، کیا آپ انہیں انسانی سمجھتی ہیں؟ کمنٹس آر ریزروڈ۔ میڈم علی امین گنڈا پور کے حوالے سے آپ نے تیسری شک شامل کی ہے کہ وہ معافی مانگے، جی آپ فرما رہی ہیں کہ وہ معافی مانگے، اگر وہ تحریری طور پر نہیں مانگ سکتے تو وہ ویڈیو تو نہیں، میں نے آپشن دیا ہے، نہیں انہوں نے تو وعدہ کیا ہے دونوں کا، اگر وہ معافی نہیں مانگتے تو NOC کی جو شرط ہے اس کی تو خلاف ورزی ہوگی، تو پھر کیا جلسہ ہوگا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ شاید راستے بند ہے، وہ پہنچ بھی نہیں سکیں گے، آپ نے خود بھی بتایا راستہ کوئی بند نہیں ہے جی۔ اگر ان کو جلسہ گاہ میں پہنچنے کے لیے، دیکھیے بغیر راستہ بند ہوئے، بغیر کچھ کیے، وہ تو کل سے کہہ رہے ہیں میں نہیں آ سکوں گا، میں نہیں آ پاؤں گا، سارے راستے کھلے ہیں، کوئی ایک سڑک جو ہے وہ لاہور کیا کوئی راستہ بند نہیں ہے۔ اور یہ گنڈا پور صاحب نے جیسے میں نے کہا، انہوں نے تو کل رات کو آپ سے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہہ دیا تھا میں شاید پہنچ نہ پاؤں، تو اب نیت کا تو بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ نہیں معافی مانگتے تو ان کے خلاف کیا ایکشن ہوگا؟ NOC کی شرط کی خلاف جلسہ ہو لینے دیں، جلسہ ہو لینے دیں۔ ایک منٹ وہ دیکھیے، میں وہ وعدہ کر کے گئے ہیں کہ انہوں نے تحریری معافی بھی مانگنی ہے اور جلسے میں بھی مانگنی ہے۔ میں نے تو ان کو ایک لیوریج دیا ہے کہ چلے آپ آج مصروف ہوں گے، تحریری جمع نہیں کرا سکتے تو جلسے میں سریعام معافی مانگ لیں۔ میڈم یہ رہنمائی فرما رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اجازت دے دی ہے کہ کسی جگہ پر بھی قافلوں کو نہیں روکا جائے گا، تمام میڈیا چینلز پر وہ جو فوٹیج ہے وہ نشر کی جا رہی ہے کہ جگہ جگہ کنٹینرز موجود ہیں اور سیکیورٹی اہلکار بھی موجود ہیں۔ پھر ان کا کیا مقصد ہے؟ کیا آپ صرف سیکیورٹی کے لیے یا کوئی پلان بھی اس کے علاوہ ہے آپ کا؟ نہیں دیکھیے صاحب، یہ مجھے اگر آپ یہ کہیں کہ جی کہیں پر کنٹینر لگا کے سڑک بند کی گئی ہے تو میں جواب دوں، پھر آپ بالکل مجھے پوچھیں۔ سڑک جیسے میں نے کہا اور میں آن ریکارڈ کر رہی ہوں کہ کوئی سڑک نہ بند ہے نہ بند ہوگی، لیکن یہ کل 2 گھنٹے بعد کیا ہوگا، 8 گھنٹے بعد کیا ہوگا، اس طرح کے وہ کرنے کا مجھے وہ نہیں ہے۔ چیف منسٹر صاحبہ کی انسٹرکشنز ہیں کہ ان کو جو ہے جلسہ کرنے کی پوری آزادی اور اجازت دی جائے گی قانون کے اندر رہ کر، لیکن اگر جو ہے وہ اس سے پہلے ہی یہ رونا دھونا شروع کر دیں گے اور بندے ان کے جو ہے ابھی بھی
آپ دیکھیے جلسہ گاہ کا جو ہے وہ ابھی حالت کیا ہے، آپ خود رپورٹ کر رہے ہیں 10 سے 15 لوگ سے زیادہ نہیں ہیں، اور ایون انتظامیہ موجود نہیں ہے سٹیج لگانے کے لیے. اور وہاں پر میں نے ایک وہ کلپ دیکھا، اللہ جانے آج کل تو سوشل میڈیا پہ اتنا کچھ چل رہا ہوتا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی فیک کیا ہے. وہ کرسیاں لگی ہوئی اور سائڈ پہ سے کچھ جانور بھی گزر رہے تھے، اب پتہ نہیں وہ فیک ہے یا کیا ہے. جیسے کہ آپ نے جیسے بتایا کہ وزارت کی طرف سے ہدایات ہیں کہ فری ہینڈ دیا جائے گا، کسی قسم کی رکاوٹ نہیں دی جائے گی، اور ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں وہ جلسہ گاہ میں آ سکتے ہیں. دوسری طرف آپ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ سیف سٹی کے کیمرے بھی لوڈ کریں گے، اور 9 مئی کے جو اس طرح تو یہ نہیں کرنا چاہیے، غلط کام ہے. کافی زیادہ لوگ جو ہے وہ کارکنان جو فعال کارکنان ہیں تحریک انصاف کے، وہ تو زیادہ تر اسی کے اختیاری ہیں. نہیں تو بھائی اب اس میں میرا تو کوئی قصور میڈم سوال جو آپ دے رہے ہیں جی کرا لیں ان سے ایڈ. ہاں جی کر لیں ایڈ. اسی میں 9 مئی کے واقعے اتنا ابھی تک آپ کی پولیس کی نااہلی ہے کہ وہ ابھی تک گرفتار نہیں کر سکتی. اچھا میری پولیس کی نااہلی ہے، لیکن یہ بھی پولیس کی نااہلی ہے کہ ریمانڈ جو ہے وہ اس کی سٹیج کے اوپر کیس ختم کر دیا جائے، یہ پولیس کی نااہلی ہے. وائس میچ کرانے کے لیے آپ جائیں اور وائس میچ کرانے کی جو ہے ریمانڈ دینے کی بجائے کیس اڑا کے باہر رکھ دیا جائے، تو یہ آپ جیسے سینئر جرنلسٹ سے یہ سوال نہیں بنتا. جو آپ کی بات سنیں، یہ کوئی اشتہاری جو ہے وہ اگر جلسہ اٹینڈ کرنے آ رہا ہے تو یہ اس کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں کہ اس کو جلسہ اٹینڈ کرنے دیا جائے، تاکہ وہ پھر سے وہاں پہ، ہمیں کیا پتا اشتہاری کے ماتھے پر نہیں لکھا کہ اس نے اندر اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. اور وہ جو 9 مئی کا کارنامہ سر انجام دے چکے ہیں نا، ان سے کوئی بعید نہیں کہ وہ آج کے جلسے کے وہ بھی خود خراب کرنے کی کوشش کریں. سیف سٹی کا مطلب یہ ہے، اسی لیے یہ سیف سٹی ہے لاہور، کہ اس نے تمام تر جو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کو اس پہ نظر رکھی جائے، اور وہ ہم رکھیں گے. یہ بتائیے کہ آپ اسی سیٹ پہ بیٹھ کے بتا چکی ہیں کہ علی امین گڈھا پور کو اٹک کا جو پل ہے وہ کراس نہیں کرنے دیا جائے گا. میری نہیں سنی کسی نے. یہی جو وفاقی وزرا وہ کہتے ہیں.